اب آپ اس مبارک سلسلے کا 14واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ وکفا والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا بثلاث الطيب والمرأة الصالحة وقرة عيني في الصلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کی اس مسجد مستشفیٰ میں جو سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین کے ضمن میں جاری ہے، اس میں دروس سابقہ میں ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق حبیب خدا زوجہ محمد مصطفیٰ المبرأۃ من السماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پڑھا۔ تو اس وقت بھی میں نے سابقہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ اعزاز اور یہ مقام جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کو ملا ہے کہ جس کی سبب سے آیت تیمم نازل ہوئی اور حضور کی امت کو قیامت تک کے لیے راحت ملی۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے اس پہ قیامت تک عمل ہوگا، اس کو ثواب لکھا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ برے کام کی ابتدا کرتا ہے تو اس پر جب لوگ عمل کرتے رہیں گے تو قیامت تک اس پہ گناہ لکھا جائے۔ اسی لیے سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول من سن القتل قابیل، کہ سب سے پہلے جس نے قتل کی ابتدا کی ہے وہ قابیل تھا، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ تو قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے قابیل پہ بھی لکھا جائے گا۔ تو اسی طرح من سن سنتن حسنتن، کہ اگر کسی نے کسی اچھے کام کی ابتدا کی، مثلا ایک آدمی نے مسجد بنا دی ہے تو جب تک اس میں نماز پڑھی جائے گی اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طرح کسی آدمی نے سینما گھر بنا دیا تو جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے اس پر وبال لکھا جائے گا۔ تو
تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، اور سبب بھی عائشہ بنی کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے، حدث اصغر ہے یا حدث اکبر، تیمم کرو۔ اسی طرح یہ شرف جو ہے سیدہ عائشہ کو ملا کہ جب آیت تخییر نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دیں کہ وہ دنیا چنتی ہیں یا آخرت، تو سب سے پہلے حضور بی بی عائشہ کے پاس، تو سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کو چننے والی بی بی عائشہ ہو، تو یہ شرف بھی اللہ نے بی بی عائشہ کو عطا۔ اور اسی طرح یعنی بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تابعین، حتیٰ کہ مسروق تابعی فرماتے ہیں کہ افقہ الناس، اعلم الناس، کہ سب سے زیادہ دین کے سمجھنے والی، سب سے زیادہ علم رکھنے والی جو ہے وہ سیدہ عائشہ۔ اسی طرح حضرت زبیر نے اور حضرت عطاء بن ابی رباح نے بھی فرمایا کہ لو جمع علم النساء هذه الامه فيهن ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر ساری اس امت کا یعنی حضور کی امت کی جتنی عورتیں ہیں قیامت تک، اگر ان سب کا علم اکٹھا کیا جائے اور حضور کی ازواج مطہرات بھی اس کے اندر ہوں، تو علم عائشہ اکثر منہن، بی بی عائشہ کا علم ان سے بڑھ جائے گا۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ نساء هذه الامہ، یعنی اس امت کی پوری عورتیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ اس امت میں کتنی عالمہ، کتنی مفسرہ، کتنی محدثہ، کتنی فقیہہ، کتنی اولیاء اللہ، کتنی ولیہ، کتنی عورتیں پیدا ہوئی ہیں اور ہوں گی قیامت تک انشاءاللہ، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، بی بی عائشہ کا علم جو ہے ان سے زیادہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی کہتا ہے واللہ، کہتا ہے مجھے خدا کی قسم ہے کہ بی بی عائشہ جیسا خطیب، بی بی عائشہ جیسا فصیح اور بی بی عائشہ جیسا بلیغ اور بی بی عائشہ جیسا حفظ رکھنے والا میں نے نہیں دیکھا، کہ آپ کی خطابت، آپ کا انداز بیان اور آپ کی فصاحت اور آپ کی ادبیت کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت معاویہ جیسا آدمی کہتا ہے کہ میں نے بی بی عائشہ جیسا فصیح اور بلیغ اور حفظ رکھنے والا جو ہے نہیں دیکھا۔ تو یہ شرف بھی سیدہ عائشہ کا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے صحابہ جن میں حضرت ابو ہریرہ ہیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، جن میں عمر ابن العاص ہے، جن میں خالد ابن زید ہے، اتنے بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ آگے بی بی عائشہ سے مسائل پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ نے آپ کو اتنا بڑا علم عطا فرمایا تھا، اتنا بڑا ذکا عطا فرمایا تھا کہ اتنے بڑے بڑے اجلہ صحابہ جو ہیں وہ بی بی عائشہ سے آ کے علم حاصل کر۔ اسی طرح علماء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے علم تو دیا ہے اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ایسا تھا کہ آپ نے اگر کوئی روایت بیان کی ہے تو اس کے ساتھ اسباب و علل بھی بیان کی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بی بی عائشہ نے 2210 حدیثیں روایت کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی بیوی نے اتنی بڑی روایات نقل نہیں کی، یعنی 2210 حدیثوں کی راویہ جو ہے وہ بی بی عائشہ ہے۔
اور ان میں تقریباً 1100 کے قریب تو وہ حدیثیں ہیں جن کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں لیا ہے، یعنی اس اعلیٰ درجے کی احادیث اور سند ہے کہ ان کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لیا۔ لیکن پھر انداز روایت دیکھیں، علماء نے لکھا ہے، تابعین نے لکھا ہے، ائمہ نے لکھا ہے کہ یہ بی بی عائشہ کی شان تھی کہ جب بھی انہوں نے کوئی حدیث بیان کی تو اس کی اسباب و علل بھی ذکر کی۔ اسباب و علل ذکر کرنے کا کیا معنی یہ ہوتا ہے کہ مثلا اب حدیث ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا جو ہے واجب ہے، تو اب یہ مختلف صحابہ سے روایت ہے، تو کسی نے کہا کہ غسل الجمعہ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ آدمی پر واجب ہے کہ جمعہ کا غسل کرے۔ کسی نے کہا کہ بھئی غسل جمعہ جو ہے ضروری ہے، کسی نے کہا کہ غسل جمعہ کرنے والے کے لیے بہت بڑا ثواب و اجر منزلت ہے۔ لیکن اسباب و علل پہ بحث نہیں کی گئی، یہ صرف بی بی عائشہ کی روایت میں کہ غسل جمعہ کیوں افضل ہے، غسل جمعہ کیوں ضروری ہے، اور غسل جمعہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم فرمایا۔ وہ فرماتی ہے کان الناس ینتابون من الاوالی، کہ اوالی سے اور دور دور سے صحابہ آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، اور گرمیوں کا موسم تھا اور موٹا جوٹا پہننے والے لوگ تھے، ان کے پاس کوئی ایسے نفیس کپڑے بھی نہیں تھے، کوئی سواریوں کا انتظام بھی نہیں تھا، پتھریلی زمینوں پہ سنگلاخ زمینوں پہ پیدل چل کے آتے تھے، تو وہ پسینے کی وجہ سے اور کپڑوں کے میلے ہونے کی وجہ سے ایک ایسی ہوا مسجد میں پیدا ہو جاتی تھی کہ جس کا برداشت کرنا مشکل تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی زبان سے حکم دیا کہ جمعہ کے دن غسل ضروری کہ ہر آدمی غسل کرے۔ تو اب یہ اسباب و علل بیان کرنا جو ہے یہ بی بی عائشہ کی شان، ورنہ تو جمعہ کے غسل پہ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، ابھی سعید خدری سے روایت ہے، اور بہت سارے صحابہ سے روایت ہے، لیکن یعنی اس انداز میں سمجھانا جو ہے کہ بھی یہ غسل کیوں ضروری تھا، یہ غسل کیوں ضروری رکھا گیا، اس کی وجہ کیا پیش آئی تھی، تو یہ بی بی عائشہ کی عادت مبارکہ ہے کہ جب بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کرتی ہیں تو اس کے اسباب و علل پر بھی بحث کرتی ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے، اس چیز کی علت کیا ہے۔ اب مثلا اسی طرح آپ دیکھیں گے نماز کا مسئلہ، اس پہ جتنا بلاغت سے اور جتنا فقاہت سے بی بی عائشہ نے مسئلہ سمجھایا ہے اور کسی نے نہیں سمجھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نماز جب فرض ہوئی ہے تو فرض ہی 2 رکعت تھی، یعنی ابتداء فرضیت میں جب نماز فرض ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر نماز، چاہے ظہر ہے، چاہے فجر ہے، چاہے عصر ہے، عشاء ہے، ہاں مغرب 3 تھی، تو فرض ہی 2 رکعت ہوئیں، پھر 2 رکعت اللہ پاک نے اس میں اور حکم دیا کہ اب 2 رکعت اور ملائیں، تو 2 رکعت، لہذا ظہر 4 رکعت ہو گئی، عصر 4 رکعت ہو گئی، اور عشاء جو ہے وہ 4 رکعت ہو گئی۔ اب سفر میں اللہ نے حکم دیا قصر کا، تو بی بی فرماتی ہیں کہ دراصل وہی اصل نماز رہ گئی، یعنی چونکہ اصل نماز 2 رکعت تھی تو لہذا اللہ نے سفر میں اس اصل کو باقی رکھا اور جو 2 رکعت بڑھائی گئی تھی ان کو معاف کر دیا، تو اصل نماز اسی طرح باقی رکھی۔ یعنی آپ اس بات کو سمجھیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نماز فرض ہوئی ہے تو 50 نمازیں فرض ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے نکاح ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے بتلایا کہ اللہ نے میری امت پہ 50 نمازیں فرض کی۔ انہوں نے کہا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، انہوں نے کہا حضور آپ اپنے رب کی طرف دوبارہ جائیں اور آپ رعایت مانگیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اچھا یاد رکھیں یہ علم غیب نہیں تھا، حضرت موسیٰ تو اپنی امت کو بھگت چکے تھے نا، یہ تجربہ تھا۔ انہوں نے کہا میری امت 3 نہیں پڑھتی تو آپ کی امت 50 کہاں پڑھے گی؟
تو یہ علم نہیں، یہ تجربہ تھا، اس سے علم غیب کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، حضور گئے، اللہ نے 5 معاف کر دی۔ واپس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ 45 بھی نہیں پڑھیں گے، 45 نمازیں بھی نہیں ادا کر سکتے، بہت مشکل ہے، آپ پھر رعایت مانگیں۔ تو حضور مانگتے رہے، اللہ رعایت دیتے رہے حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ لا یبدل القول لدی، کہ محمد مصطفیٰ میرے فیصلے نہیں بدلا کرتے، میرا حکم تو وہی 50 کا رہے گا، لیکن آپ کی امت 5 پڑھے گی، لکھیں گے ہم 50 کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ 1 پر 10 گنا نیکیوں کا اجر جو ہے اللہ کا وعدہ ہے۔ لہذا آپ کی امت جو ہے تو گویا اصل تو وہی 50 والی بات رہ گئی، ہم پڑھتے 5 ہیں لیکن لکھی 50 جاتی ہے۔ تو اب یہ بات بی بی عائشہ نے سمجھائی کہ اصل نماز تھی ہی 2 رکعت، پھر اس کو اضافہ کیا گیا تو 4 رکعت ہو گئی، اور پھر سفر میں وہ اصل رہ گئی، یعنی اللہ نے حکم دے دیا کہ اضافہ ختم کر دو اور اصل نماز جو ہے 2 رکعت اس کو باقی رکھ دو۔ اچھا، پھر آپ کی فقہ تفقہ کو دیکھیں کہ آپ نے کتنی بڑی بات کی۔ تو ایک بی بی نے پوچھا، اس نے کہا کہ سیدہ تو مغرب کی 3 رکعت کیوں رہی؟ تو اس میں نہ تو اضافہ کیا گیا اور نہ کمی کی گئی۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ مغرب کی نماز تو وتر النہار ہے، یہ تو دن کے وتر ہیں، تو جیسے رات کے وتر 3 ہوتے ہیں اسی طرح دن کے وتر بھی 3 رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ہے کہ وتر النہار ہے، اور یہ بھی ایک دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جیسے مغرب کی نماز میں 3 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں، اسی طرح وہ وتر میں بھی 3 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں، اور جیسے مغرب کی نماز میں 2 رکعت پہ بیٹھ کے پھر 1 رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح احناف جو ہیں وتر میں بھی 2 رکعت پہ بیٹھ کے 1 رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو وتر النہار کہا گیا۔ تو بی بی، اب وہ ایک آدمی نے سوال کیا بی بی سے، انہوں نے کہا کہ سیدہ آپ دیکھیں صبح کا وقت جو ہے بڑا فضا وقت ہو، بڑا سہانا وقت ہے۔ ہاں جو منحوس ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو کیا سہانا ہے، ان کے لیے تو وہ شیطان کے آغوش میں سو رہے ہوتے ہیں، نمازوں سے محروم ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے محروم ہوتے ہیں۔ لیکن جن کو اللہ صبح کی نماز نصیب کرتے ہیں تو ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ تو وقت ایسا ہے کہ رات والے ملائکہ جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، دن والے آ چکے ہیں، اور صبح کا وقت ہے، جاں فضا ہے، ٹھنڈک ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ اس وقت ہر آدمی محسوس کرتا ہے ایک راحت کو۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ صبح کی نماز کو 4 رکعت کیا جاتا، لیکن ظہر میں تو 4 رکعت ہوئی، لیکن فجر کی نماز کو 4 رکعت نہیں بنایا گیا۔ تو بی بی نے فرمایا کہ تو آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ صبح کی نماز میں تو طوال المفصل لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ رہی تو 2 رکعت لیکن قرات لمبی ہو گئی، ظہر میں تھی تو 4 رکعت لیکن قرات مختصر ہو گئی۔ تو اللہ نے تو انصاف فرمایا، عدل فرمایا اللہ نے۔ تو یعنی نماز کے مسئلے کو جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حل فرمایا اور جس طرح سمجھایا اور حضور کی امت کو سمجھا اور سمجھایا، اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ ان کے تفقہ کا کمال تھا کہ آپ کی ہر چیز پہ ایک نظر تھی، اور حدیث رسول سے جو استنباط ہوتے تھے اور جو اس کا لم تھا اور جو اس کا مفہوم تھا وہ اس کو حاصل کرتے۔ اسی لیے آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک سائلہ نے سوال کیا، تو بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس خدا کی شان قدرت کی طرف سے گھر میں کچھ نہیں تھا، انگور کا ایک دانہ پڑا تھا، تو آپ نے وہ ایک دانہ اٹھا کے دے دیا۔ تو وہ لینے والے کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ اب ایک انگور کے دانے سے کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا اچھا تم اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ اس انگور کے ایک دانے میں کتنے ذرات ہیں، اور اللہ پاک تو ایک ایک ذرے پہ اجر دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس میں کتنے ذرات ہیں تمہیں پتا ہے؟ تو اس کو تو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یعنی قرآن پاک کی آیت کو منطبق کرنا اور اس کو سمجھنا، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قرآن دانی تھی کہ آپ نے قرآن کے مسائل پر بھی بڑی ماشاءاللہ عجیب ابحاث فرمائی۔ اسی طرح ایک دفعہ سوال ہوا
کہ قرآن پاک کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں عدل نہیں کر سکو گے فانکحوا ما طاب لکم من النساء اللہ تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ عورتوں میں سے 2-2 3-3 4-4 شادیاں کر لو. تو کسی نے پوچھا کہ بی بی عائشہ یتیم لڑکیوں کا اور آدمی کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کہ اللہ پاک نے پہلی آیت میں تو فرمایا ہے کہ یتیموں کے بارے میں، اور آگے فرماتے ہیں کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ تم نے سمجھا نہیں اللہ کے قرآن کو. اصل بات یہ تھی کہ لوگوں کے پاس یتیم بچیاں ہوتی تھی تو وہ لوگ ظلم کرتے تھے ان یتیم لڑکیوں کو. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے میراث میں ہمیں باقی جائیداد بھی دی ہے نا، یہ لڑکیاں بھی میراث میں کوئی ہماری جائیداد ہے، ہم چاہیں تو اپنے لیے رکھ لیں، ہم چاہیں جس سے چاہیں شادی کر لیں، ہم چاہیں ان کو بیچ ڈالیں، ہم چاہیں ان کو بغیر حق المہر بغیر کچھ دیے ہوئے ہمارے گھر میں تو ویسے رہتی ہیں نا، ٹھیک ہے بیوی بنا لیں. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے ہو تو خبردار تم اور جگہ پہ میں نے تمہیں اجازت دی ہے کر لو. یتیم بچیوں میں کیوں ظلم کرتے؟ اگر یتیم لڑکی سے تم نے شادی کرنی ہے تو پھر حقوق کے مطابق کرو. شادی کرنی ہے تو معروف کے مطابق کرو. شادی کرنی ہے تو اس کو حق المہر اور اس کے نفقات اور اس کے حقوق جو ہیں وہ سارے کے سارے ادا کرو. یہ نہ سمجھو کہ یہ مال متروکہ ہے اور ہمیں مل گیا ہے، ہمارے قبضے میں ہے، ہم جو چاہیں کر دیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فرمایا کہ یتیم بچیوں پہ ظلم نہ کرو، میں نے تمہارے لیے اور امت میں راستہ کھولا ہوا ہے کہ تم چاہو تو 1 شادی کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یعنی بڑے بڑے اجلائے صحابہ بھی آ کے پوچھتے تھے کہ سیدہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس آیت کے احکام کے اسباب و علل کیا ہیں، اور یہ مقام بھی اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ عائشہ کو عطا فرمایا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدہ عائشہ کا علم جو ہے صرف قرآن و حدیث تک محدود نہیں تھا، یعنی قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، انساب میں، عرب کا نسب، اور علم تاریخ میں، ادب میں، اور شعر و شاعری میں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بی بی عائشہ پر جب قصہ افک ہوا، تہمت کے مسئلے پر زندگی انشاءاللہ تو بھی بیان ہوگا انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جب آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، غمگین ہیں، یعنی اٹھنے کی سکت نہیں ہے، چلنے کی سکت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے بے اعتنائی ہے، لیکن اس وقت بھی ادبیت کا یہ عالم ہے کہ فرماتی ہیں کہ ما اکتحل العین النوم، میں نے آنکھوں کو نیند کا سرما نہیں ڈالا، یعنی نیند نہیں آئی. تو نیند کو نہ آنے کو اکتحال کے لفظ سے استعمال کرنا آج تک کسی ادیب نے استعمال نہیں کیا. اسی لیے ایک بہت بڑے ادیب نے، بہت بڑے شاعر نے قرآن سنا نا، تو اصحاب کہف کا جب واقعہ آیا کہ اللہ فرماتے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. تو مانا تھا سلا دیا، حالانکہ کہنا تو یہ تھا کہ ہم نے ان کو سلا دیا، لیکن اللہ فرماتے ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے آدمی کو شور ڈسٹرب کرتا ہے، جب شور ہوگا تو آدمی کیسے سوئے گا. اسی لیے آدمی سو بھی رہا ہو تو کوئی دروازے پہ ناک کرے تو سب سے پہلے کان سنتے ہیں،
کان سنتے ہیں، بعد میں پھر آنکھیں کھلیں گی، بعد میں دماغ حکم دے گا کہ جا کے دیکھو کون ہے دروازہ، کون کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ تو اس محاورے کا قرآن میں استعمال اس کے اسلام کا ذریعہ بن گیا کہ ایسا تو آج تک کسی عربی زبان نے یہ کہا ہی نہیں ہے۔ کہا کہ بھئی ہم نے سلا دیا، ہم نے ان پہ نیند مسلط کر دی، ہم نے ان کو نیند میں ڈال دیا۔ قرآن کہتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ تو یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، باقی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح ادبیت میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ یعنی شعر و شاعری میں، ادبیت میں بھی آپ کا ایک مقام تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کیوں نہ ہو جس نے صلب صدیق میں آئی ہو اور جس نے ام رومان جیسی ماں کے بطن میں زندگی گزاری ہو اور جس کا بچپن آغوش سیدنا ابو بکر میں گزرا ہو اور جس کو کم عمری میں صحبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی ہو، پھر ان کے علم کا مقابلہ کون کر سکتا؟ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عالم تھا کہ اتنا کثرت سے روزہ رکھتی تھی کہ عرفات کا روزہ بھی آپ نے نہ چھوڑا، حالانکہ حکم ہے کہ حاجی کو نہیں رکھنا چاہیے، حاجی جو حج پہ آئے ان کے لیے روزہ نہ رکھنا افضل ہے، غیر حاجی کے لیے تو روزہ رکھنا افضل ہے کہ عرفات کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفات کا روزہ رکھے تو 1 سال پہلے کے اور 1 سال آنے والے جو ہے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں ایک روزے سے۔ لیکن بی بی عائشہ نے کبھی عرفات کا روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ جب دیکھا تو گرمی کی شدت تھی تو پانی آہستہ آہستہ ڈال رہی تھی، تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ اماں آپ کی اتنی تکلیف کیوں فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں جب سے میں نے حضور سے فضیلت سنی ہے نا میں نہیں چھوڑ سکتی اس روزے۔ اسی طرح یوم الاثنین اور یوم الخمیس کا روزہ، اسی طرح آپ کے نفلی روزے، اسی طرح آپ کا کثرت عبادت کا یہ عالم تھا کہ چاشت کی نماز جو ہے وہ 8 رکعت پڑھتی تھی اور فرمایا کہ میں کبھی بھی اس نماز کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ اور نماز کے پڑھنے کا جو عالم تھا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ کے بھتیجے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر، وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں کوشش کرتا تھا کہ صبح جا کے بی بی عائشہ کو سلام کروں، میں آیا تو بی بی نماز میں تھی، میں کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں کھڑا رہا حتیٰ کہ میں نوجوان آدمی ہو کہ میں کھڑے تھک گیا۔ میں نے کہا بھی اب میں جاتا ہوں، کتنا دیر کھڑا بی بی نماز، میں چلا گیا، مجھے کام تھا، میں نے جا کے وہ کام نمٹایا۔ میں نے کہا اب فارغ ہو گیا ہوں کام سے تو واپس جا کے بی بی کو سلام کرتا جاؤں۔ میں واپس آیا تو بی بی ابھی تک نماز میں، یعنی آپ کی کثرت تہجد، حتیٰ کہ کبھی کبھی آپ کو تراویح اگر جماعت سے نہ ملے تو آپ کا ایک غلام تھا حافظ، اس کا نام زکوان تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا، فرماتی پردے کا اہتمام کا وہ غلام آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے تو ہم اس کے پیچھے پڑھ لیں تاکہ میری تراویح کی جماعت نہ چلی جائے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یعنی کثرت عبادت، آپ کا کثرت روزہ رکھنا، آپ کا کثرت تہجد اور آپ کی فصاحت اور آپ کی بلاغت اور آپ کا مقام جو ہے وہ سچی بات ہے کہ کسی کو نہیں مل سکا۔ اسی لیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ یعنی امام دار الہجرہ، اتنا بڑا آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ جب بھی روایت بیان فرماتے مثلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب بی بی عائشہ سے روایت آتی فرماتے ان عائشہ الصدیقۃ بنت الصدیق زوجۃ النبی المصطفى المبرأۃ من السماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو بی بی عائشہ کا نام اتنے ادب سے لیتے کہ عائشہ صدیقہ، صدیق کی بیٹی، زوجہ محمد مصطفیٰ، اور وہ شان والی بی بی جس کی برات اللہ نے قرآن میں نازل کی۔ پھر کہتے کہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسی طرح آپ نے جود و سخا کے بارے میں نے سابقہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت زبیر نے پیسے بھیجے 70,000 تو خیر 2,20,000 تو خیرات ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے بھیجے 1,20,000 اسی دن خیرات کر دیے گئے. اور اسی طرح غلام آزاد کرنے کا تو یہ عالم تھا کہ کوئی چھوٹی سی بات بھی ہوتی غلام آزاد کر دیتا. ایک دفعہ ایک سانپ جو ہے وہ بی بی عائشہ کے گھر میں گھسا ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا سانپ آ گیا ہے تو آپ نے سانپ کو مار ڈالا. تو ایک صحابی نے کہا کہ اماں آپ نے اچھا نہیں کیا، سانپ کو تو نہیں مارنا چاہیے تھا. کہ سانپ اگر گھر میں آ جائے تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ بھائی تم نکل جاؤ ہمارے گھر سے، نہ ہمیں پریشان کرو نہ تم خود پریشان ہو. اگر تم نہ گئے تو پھر ہم تمہیں مار دیں گے. تو آپ جب اس کو یہ کہتے ہیں تو وہ نکل جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جن ہوتے ہیں، عمار البیوت ہوتے ہیں، اور سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں. تو جب آپ ان کو یہ بات کہتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. اور اگر سانپ ہوگا تو وہ نہیں نکلے گا، وہ پھر نظر آئے گا تو ٹھیک ہے آپ مار دیں، کیونکہ آپ نے تو اپنا حق پورا کر دیا، اس کو بتا دیا آپ نے. تو انہوں نے کہا کہ اماں آپ نے تو اچھا نہیں کیا، آپ نے اس کو کہنا تھا، گھر میں سانپ آیا تو آپ نے فوراً مار ڈالا. تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ چلو اگر جن بھی ہو اس کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ ازواج رسول کے گھر میں آ جائے. تو اس لیے میں نے اس کو مار ڈالا. تو انہوں نے کہا اماں جان گزارش یہ ہے کہ اگر وہ ازواج رسول کے گھر میں بھی آیا ہے تو الحمدللہ آپ لباس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو آتے علم حاصل کرنے کے لیے، علم سننے کے لیے. جن ہوتے ہیں شکل بدل لیتے ہیں، تو آپ کو بہرحال نہیں مارنا چاہیے تھا. تو اتنا اس میں حالانکہ شرعاً کوئی بات نہیں، کیونکہ جو چیز کسی کی شکل بنائے گا اس کا حکم ہے. سند عالی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جتنے واسطے کم ہوں گے وہ سند عالی ہو. اسی لیے احادیث میں وہ سند جو ثلاثی ہو، رباعی ہے، خماسی ہے، ثلاثی ہے، تو سب سے اعلیٰ ثلاثی ہوتی ہے کہ واسطے درمیان میں باقی دو رہ گئے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عالم رات کو بیٹھے حدیث پاک کا مطالعہ کر رہے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ دیکھا تو سانپ بیٹھا ہے سامنے. تو انہوں کے ہاتھ میں جو چھری تھی یا کوئی لکڑی تھی یا کوئی چیز تھی، وہ آپ نے غصے میں جو آگے ماری وہ سانپ مر گیا. آپ نے اس کو ایک طرف پھینکا، پھر حدیث کھول کے پڑھنے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری کہ 2-3 سپاہی انسانی شکل میں آ گئے. انہوں نے آ کے حضرت کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا چلیں کہا جی آپ نے بندہ مار دیا. میں نے تو کبھی بندہ نہیں مارا بھائی، خدا کے بندے میں نے کون سا بندہ مار دیا. انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے بندہ مارا ہے. بہرحال وہ پھر کون سنتا تھا تو وہ پکڑ کے لے گئے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی جگہ لے گئے میں تو سمجھ نہیں سکا تو میں کہاں جا رہا ہوں اور مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں. بہرحال ہم ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ بہت بڑا میدان ہے اور اس میں شامیانے ہیں اور انتظامات ہیں اور بڑے شاہی لوازمات ہیں اور تخت بچھا ہوا ہے اور اس پہ ان کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور ہر طرف اس کے وزراء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں. بڑے عجیب منظر ہے. مجھے انہوں نے بادشاہ کے سامنے پیش کیا. انہوں نے کہا جی یہ مولوی صاحب ہے جس نے ہمارے بھائی کو مارا ہے. تو انہوں نے بادشاہ نے پوچھا جی آپ نے کیوں مارا انسان کو؟ نے کہا جی میں نے کسی انسان کو نہیں مارا ہے. کون سا ان کا بھائی میں نے مارا ہے خدا کے بندے؟ انہوں نے کہا جناب جب آپ بخاری شریف کا مطالعہ کر رہے تھے تو ایک سانپ کو آپ نے مارا ہے. انہوں نے کہا سانپ کو تو میں نے مارا ہے. انہوں نے کہا وہی تو ہمارا بھائی تھا، وہ جن تھا بیچارہ، وہ حدیث پڑھنے کے لیے آگے بیٹھا تھا آپ کے پاس، آپ نے اس کو مار دیا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میں نے سانپ کو مارا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی شکل بناتا ہے وہ ان میں شمار ہوتا ہے. اس نے شکل اگر انسان کی بنائی ہوتی میں اس کو پڑھاتا. اس نے شکل جو ہے سانپ کی بنا لی تو سانپ تو موذی چیز ہے، ایذا دینے والی چیز ہے، تو اس لیے آدمی اس کو مار دیتا ہے. میرا اس میں کیا قصور ہے؟
تو بادشاہ نے حکم دیا کہ فلاں عالم کو بلایا جائے، تو وہ عالم تشریف لے آئے، تو ان سے بادشاہ نے یہ حدیث رکھی کہ کیا یہ حدیث واقعی ہے جو عالم بیان کر رہا ہے؟ ہاں واقعی حدیث رسول اللہ ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ حدیث رسول اللہ ہے، اور سمعت من رسول اللہ، اور یہ حدیث تو میں نے خود حضور پاک سے سنی ہے۔ مانا یہ ہے کہ وہ صحابی تھا، وہ بھی جن تھا، اور جنوں کی عمر تو بہت لمبی ہوتی ہے نا، ان کی عمر جو ہے 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، بڑے لمبی عمر والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح روایات میں ہے کہ ایک دفعہ ایک جن حضور کی خدمت میں آئے، آپ نے پہچان لیا، آپ نے فرمایا انت من الجن، جن ہو تم؟ وہ انسانی شکل میں تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں جن ہوں، تو میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مہربانی کریں مجھے قرآن شریف سنائیں۔ حضور پاک نے قرآن سنایا، وہ اسلام لے آیا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تورات حضرت موسیٰ سے خود سنی ہے، اور آج میں قرآن بھی آپ سے سن رہا ہوں۔ اتنی بڑی عمر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اس کے بعد حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، تو جنات کی اعمار جو ہیں بڑی طویل ہوتی ہیں۔ تو اب جناب وہ عالم کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ سمعت من رسول اللہ، میں نے خود سنی ہے، تو کہتے ہیں میں نے جا کے جلدی جلدی ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا حضرت مجھے مہربانی کر کے ایک حدیث پڑھا دیں، تو انہوں نے پھر مجھے بھی حدیث پڑھائی، تو لہذا ان کے درمیان تو ایک صحابی رہ گیا نا حضور تک، تو لہذا ان سے جن علماء نے پڑھا ان کے اور حضور کے درمیان میں 5-6 واسطے بھی نہیں بنتے، تو اس لیے ہمیشہ تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ شران تو مجھے قتل کرنے کا حق تھا، لیکن چونکہ آپ متفکر ہو گئیں تو آپ نے ایک غلام آزاد کر دیا تاکہ بھی قیامت میں مجھ پہ کوئی کسی قسم کا بوجھ نہ رہے۔ ایک سانپ کے بدلے میں کون غلام آزاد کرتا ہے، لیکن یہ مقام خشیت تھا بی بی عائشہ۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 67 غلام ہیں جن کو بی بی عائشہ نے خرید کر کے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اچھا، انہوں میں بی بی بریرہ ہے جو بی بی عائشہ کی خادمہ ہے۔ بی بی بریرہ جو ہیں یہ بھی بیچاری غلام تھی، ان کے مالکوں نے بدل کتابت ان کے ساتھ طے کیا کہ اتنے پیسے اگر تم دے دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو بی بی بریرہ جو ہے بی بی عائشہ کے پاس آئیں، ان کو آ کے عرض کیا کہ آپ میری سفارش کریں تاکہ چند مسلمان جو ہیں وہ مل کے میری رقم دے دیں تو میں آزاد ہو جاؤں گی۔ بی بی نے فرمایا تمہاری ساری رقم میں دے دیتی ہوں، تو بی بی بریرہ کی رقم بھی آزاد دی اور اسی وقت آزاد بھی کر دیا۔ فرمایا یہ نہیں کہ میں نے اس لیے رقم دی ہے کہ میری غلام بن جاؤ، نہیں، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ اس نے کہا بی بی صاحبہ آپ نے تو واقعی مجھے آزاد کر دیا ہے، لیکن اب آپ کو چھوڑ کے جانا میرا دل بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ مقام بھی اللہ تبارک و تعالی نے بی بی عائشہ صدیقہ کو عطا فرمایا تھا کہ اتنا بڑا قرب، اتنا بڑا علم، اتنا بڑا فہم، اور اس کے ساتھ اتنی بڑی جود و سخا کہ جو بھی آیا اللہ کے راستے میں لٹا دیا، جو بھی آیا فوراً اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ اور آپ نے ایک حج بھی نہیں چھوڑا ہے، اور آپ ہمیشہ حج کرتی، آپ عمرے فرماتی، اور اسی تکلیف کے عالم میں بھی آپ نے روزے رکھے ہیں، تکلیف کے عالم میں بھی آپ نے اپنی نفلی عبادات میں کبھی کبھی۔ تو یہ مقام بھی ایک دن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اس لیے آپ دیکھیں علماء سے کہ جتنا اہم یعنی موضوع ہے، مثلا بدء الوحی کا جو باب ہے کہ حضور پہ وحی کیسے اتری، اس میں سب سے زیادہ بیان کرنے والی جو ہے وہ بی بی عائشہ۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں کہ خود جو تہمت کا واقعہ ہے، عفق کا واقعہ ہے، اس کی سب سے بڑی راویہ، اس کو بیان کرنے والی سیدہ عائشہ ہے۔ اسی طرح غزوات میں دیکھیں کہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ مریسی، غزوہ بنی المصطلق، یہ جتنے غزوات ہیں ان پر سب سے زیادہ تسلی اور سب سے زیادہ تفصیل سے حدیث بیان کرنے والی بی بی عائشہ ہے۔ اسی طرح ہجرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح فتح مکہ کے بعد حضور کا خواتین سے بیعت کرنا، ان تمام روایات کی بیان کرنے والی کون ہے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ آپ کے کمال حفظ کی اور کمال علم کی ذریعے۔
اسی طرح بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا، اور وہ خواب میں نے ایسے دیکھا کہ آسمان سے چاند اترتا ہے اور میرے حجرے میں آتا ہے، اور آنے کے بعد وہ حجرے میں ہی غائب ہو جاتا ہے۔ چاند آسمان سے اترا، حجرے میں آیا، چھپ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور چاند آیا، وہ بھی میرے حجرے میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور چاند آیا، وہ بھی میرے حجرے میں چھپ گیا۔ تو بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ بھئی یہ کیا خواب، اور ویسے یاد رکھا کریں کہ جتنا آدمی باصلاح ہوتا ہے، یعنی اعمال صالحہ والا ہوتا ہے، ان کے خواب بھی اتنے سچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو خواب آدمی تہجد کے اوقات میں صبح کے آخر میں دیکھتا ہے، تقریباً وہ خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس خواب دیکھنے کے بعد مجھے تعبیر کے بارے میں فکر ہوا، تو میں نے اپنے ابا سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اپنا خواب پیش کیا۔ اور اسی کے ساتھ ایک مسئلہ سمجھ لیا کریں کہ اگر آپ خواب دیکھیں، اگر وہ خواب ڈراؤنا ہے، خواب میں آپ نے دیکھا کوئی بلا ہے، کوئی مجھے کھا رہی ہے، کوئی سامنے میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، فلان ہے، یعنی کوئی ایسا خوفناک ہے، تو اس خواب کو بیان نہ کریں۔ جب آپ کی نیند کھلی ہے نا، اسی وقت آپ 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے تھوک دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اپنی کروٹ بدل کے سو جائیں۔ یعنی اگر آپ دائیں سو رہے تھے تو اب بائیں پہ سو جائیں، اگر آپ بائیں سو رہے تھے تو اب دائیں پہ سو جائیں۔ اس خواب کو کبھی کسی کو ذکر نہ کریں، تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر آپ نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب ایسا ہے کہ جو کچھ آپ دن میں مثلا آپ تقریر کر رہے تھے، آپ نے دیکھا رات کو بھی آپ تقریر کر رہے ہیں، تو یہ احلام ہے، وہی بات ہے جس میں ہم سارا دن رہے، وہی چیز رات کو بھی ہمیں نیند میں نظر آتی رہی، تو اس خواب کے بارے میں بھی کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اب ایک خواب ہے، آپ نے رات کے آخری حصے میں دیکھا ہے، اور جب آپ سوئے تھے تو آپ کا بستر بھی پاک تھا، اور آپ کے بدن پہ جو کپڑے تھے وہ بھی پاک تھے، اور آپ کا بدن بھی پاک تھا، تو اب خواب جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو معنی یہ ہے کہ پھر اس کے بارے میں حکم ہے کہ آدمی اس خواب کو کسی آدمی پہ ذکر نہ کرے، الا علی عالم، کسی عالم پہ ذکر کرے، کسی صاحب علم پہ ذکر کرے، اور اگر کوئی عالم دوست ہو تو پھر اس پہ ذکر کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رؤیا علی رجل طائر ما لم یعبر، کہ خواب ایک ایسی چیز ہے کہ گویا وہ ایک پرندے کے پاؤں پہ رکھا ہوا ایک دانہ ہے، بس تعبیر ہوئی اور واقع ہو گیا۔ تو اگر آپ کسی جاہل کو بتائیں گے تو جیسے مرضی آئے گی تعبیر دے ڈالے گا نا، پتہ نہیں اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ لیکن جب آپ کسی عالم کو بتائیں گے تو عالم دیکھے گا کہ بھئی اچھا اس خواب میں اس کے حق میں بہتری نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ تعویل کر کے ایسے انداز میں بات کرے گا کہ آپ کو نقصان نہ ہو۔ اس لیے خواب جو ہیں ان کے بارے میں بھی احکام ہوتے ہیں، اور اس کی تعبیر جو ہے یہ بھی ایک علم ہے۔ جیسے ایک آدمی محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری جو چارپائی ہے جہاں میں سو رہا تھا نا، اس کے نیچے ایک بہت بڑا لگن ہے، تھال ہے، تو وہ انگاروں کا بھرا ہوا اور انگارے دہک رہے ہیں۔ مجھے حدت بھی محسوس ہوئی، گرمی بھی محسوس ہوئی، اور نیند بھی کھل گئی۔ آپ نے فرمایا آپ کو خزانہ ملے گا، پیسہ ملے گا، کوئی بہت بڑا خزانہ جو ہے وہ آپ کو سونے چاندی کا ملے گا۔
چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جو ہے ایک اور بندہ آیا، اس نے بھی آ کے بے عین ہی یہی خواب بیان کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے اتنا بڑا لگن ہے اور جمرات انگاروں کا بھرا ہوا ہے، شعلے نکل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے واقعی دیکھا ہے؟ ہاں میں نے واقعی دیکھا۔ نے کہا تمہارا گھر جل گیا۔ چلا گیا بیچارہ، اس کا گھر جل گیا۔ تو اب جو بے تکلف شاگرد تھے انہوں نے کہا حضرت عجیب بات ہے، ایک آدمی خواب دیکھتا ہے، خواب تو وہی ہے نا، اس نے بھی انگارے دیکھے چارپائی کے نیچے، اس نے بھی انگارے دیکھے چارپائی، اس کو تو آپ نے کہا تمہیں خزانہ ملے گا، اس کو آپ نے کہا بیچارے کو تمہارا گھر جل جائے گا۔ خواب ایک ہے تو تعبیر الگ الگ کیسے ہو گئی؟ تو حضرت نے فرمایا خدا کے بندے تم نے سمجھا نہیں، اس نے جو خواب بتایا تھا اس وقت سردی کا موسم تھا، تو اس وقت آگ سے نفع اٹھایا جاتا ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں آگ جلا کے تدفع حاصل کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، کمرے کو گرم کرتا ہے، اور اس بندے نے تو دیکھا ہی گرمی میں، اور گرمی کے اندر پھر آگ دیکھ رہا ہے، تو مانا ہے کہ اس کو تو نقصان ہوگا۔ اس لیے اس کی تعبیر میں نے وہ دی تھی جو اس وقت کے مناسب تھی، اور اس کی تعبیر میں نے یہ دی تھی جو اس وقت کے مناسب تھی۔ تو کبھی خواب کے اندر صرف موسم کے اعتبار سے بھی تعبیر بدل جاتی، اور کبھی خواب جو ہے بظاہر جو ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم کو خواب دکھایا، لیکن ہوا تو بالعکس نہ کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیا، اللہ پاک نے آپ کا بیٹا جو ہے وہ بھی بچا لیا اور قربانی بھی قبول کر لی۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط کیا کریں کہ خواب اگر دیکھیں خطرناک ہے، خوفناک ہے، 3 دفعہ لا حول پڑھ کے چھوڑ دیں اور کسی کو نہ بتائیں، انشاءاللہ اس کا ذرے کے برابر بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے خواب دیکھا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ اچھا ہے اچھا نہیں ہے، میرے لیے فائدہ مند ہے نہیں ہے، تو پھر کسی اہل علم پہ ذکر کریں تاکہ اس کی تعبیر جو ہے وہ صحیح انداز میں دے سکے۔ یہ بڑا ایک علم۔ حضرت شیخ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، ہندوستان کے زمانے کی بات ہے، تو آپ کی خدمت میں ایک آدمی آئے، اس نے کہا کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان، یہ نواب بھی تھے عالم بھی اور مسلکن اہل حدیث رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا نواب بھی تھا اور بہت بڑا علم بھی تھا، اور بڑی کتابیں تالیفات ہیں آپ کی، اور بڑے بڑے علماء آپ کے قریب رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان مصلی پہ آگے ہیں اور حضور محمد مصطفیٰ پیچھے کھڑے ہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے، مقصد ہے کہ شاید نواب صاحب کو اتنا بڑا مقام مل گیا۔ تو حضرت نے فرمایا واقعی تم نے یہ خواب دیکھا؟ دیکھا۔ انہوں نے کہا پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدیق حسن خان بیچارے فوت ہو۔ انہوں نے کہا حضرت اس میں فوت ہونے والی کون سی بات؟ نے کہا اللہ کے بندے، نبی کے آگے مصلی پہ کہ زندہ آدمی کیسے کھڑا ہوگا؟ تو مردہ ہو تو آگے رکھا جائے گا، کوئی زندہ آدمی اللہ کے نبی کا کیسے امام؟ تو حضور حکم فرمائے، اور اگر بن بھی جائے تو ابو بکر بھی ہٹ گئے تھے کہ آپ جب آ گئے تو آپ نے فرمایا بس میں ہٹ گیا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نواب صدیق حسن خان حضور کے آگے کھڑے تھے تو آگے تو پھر مردہ ہو سکتا ہے، معلوم یہی ہوا کہ حضرت کی موت ہو گئی۔ ابھی آپ باتیں کر رہے تھے کہ اطلاع آ گئی کہ نواب صدیق حسن خان فوت ہو۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تعبیر رؤیا جو ہے یہ ایک علم ہے، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ وہ علم ہے مما علمنی ربی، جو میرے اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ بھی بی بی عائشہ کی روایت ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وحی آنے سے پہلے، جبریل آنے سے پہلے، قرآن اترنے سے پہلے آپ جو ہے خواب زیادہ دیکھتے، اور آپ کے خواب مبارک ایسے ہوتے تھے مثل فلق صبح، جیسے صبح روشن ہو جاتی ہے حضور کے خواب ایسے دن میں پیش آتے تھے جیسے جو کچھ رات کو دیکھا صبح سامنے آ گیا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس کے بعد میں نے اپنے ابا حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا کہ ہاں قضا آئی، تو میں نے ایسے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے چاند اترتا ہے اور وہ چاند میرے حجرے میں غائب ہو جاتا ہے، پھر دوسرا چاند اترتا ہے وہ بھی حجرے میں غائب ہو جاتا ہے، پھر تیسرا چاند اترتا ہے وہ بھی حجرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ تو سکت ابی بکر، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان خاموش۔ اچھا، حضور سیدنا ابی بکر کو بھی اللہ نے علم تعبیر الرؤیا میں بہت بڑا علم دیا تھا۔ کبھی کبھی حضور فرماتے تھے کہ ابو بکر اس کی تعبیر تم بیان کرو۔ تو بی بی فرماتی ہیں فساکت ابی، میرا ابا خاموش ہو گئے۔ تو اب ادب کا تقاضا یہ تھا کہ بی بی بھی خاموش ہو گئی۔ وہ فرماتی ہے لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودفن فی الحجرۃ، سب سے پہلے جب آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضور پاک میرے حجرے مبارک میں دفن کیے گئے، تو میرے ابا ابو بکر روتے ہوئے آئے اور فرمایا عائشہ ھذی اول قمر، یہ وہ پہلا چاند ہے جو تم نے دیکھا تھا آج تمہارے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد جب سیدنا ابی بکر فوت ہوئے اور اسی حجرے میں دفن ہوئے تو بی بی عائشہ فرماتی ہے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ وہ دوسرا چاند ہے۔ اور اب جب سیدنا عمر کی باری آئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چونکہ حجرہ مبارک ہے، بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا کہ بی بی صاحبہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ارسلنی عمر، مجھے عمر نے بھیجا ہے، اذن لینا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو روضہ مبارک میں حضور کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ ادب دیکھیں۔ اور اس کے بعد ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ لا تقل لہ امیر المؤمنین، بی بی عائشہ کے دروازے پہ جب جانا یہ نہ کہنا کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، کہنا ارسلنی عمر، مجھے عمر نے بھیجا ہے، کیونکہ اب میری موت قریب آ گئی ہے، اب میں خلیفۃ المسلمین یا امیر المؤمنین نہیں ہوں۔ اور ادب کا بھی تقاضا یہ ہے کہ امہات المؤمنین کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ کہا جائے کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، مجھے خلیفہ وقت نے بھیجا ہے، کہا نہیں سیدھی بات کرو مجھے عمر نے بھیجا ہے بس۔ اور اگر بی بی اجازت دے دیں تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب عبداللہ نے آ کے مجھے بتلایا تو میں حضرت عمر کے فراق میں، حضرت عمر کی موت کے غم میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ عبداللہ جا کے اپنے ابا سے کہہ دو ابشر، میں نے یہ جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی لیکن تم نے مانگ لی ہے تو میں اب تمہارا حق اپنی ذات سے بھی زیادہ سمجھتی ہوں، لہذا تجھے دفن کیا جائے روضہ رسول اللہ میں۔ تو یہ مقام جو ہے بی بی عائشہ نے چھوڑا ہے حضرت عمر کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، کہ بی بی عائشہ اپنی ذات کو آپ نے ترجیح نہیں دی لیکن حضرت عمر کو ترجیح دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم دفن ہو سکتے۔ اور حضرت عمر کا احتیاط بھی دیکھو کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب آئے حضرت عبداللہ آ کے خوشخبری دی کہ بی بی نے اجازت دے دی ہے، آپ نے فرمایا کہ میری بات سنو کہ جب مجھے غسل دے دو، جب مجھے کفن پہنا دو، جب مجھے جنازے کے لیے لے کے چلو تو ایک دفعہ پھر بھی بی بی عائشہ سے پوچھ لینا، ہو سکتا ہے انہوں نے رعایت کر دی ہو کہ شاید حضرت عمر جو ہے بچ جائیں، اس وجہ سے رعایت کر دی ہو، میری موت کے بعد بھی اذن لیں۔ تو آپ نے اذن دیا۔ تو آج جو شیخین یعنی سیدہ عائشہ کے حجرے میں دفن ہیں تو یہ بھی شرف ہے بی بی عائشہ کا کہ اسی حجرے کو اللہ نے
مزار محمد مصطفیٰ بنایا، اور قیامت تک جہاں درود و سلام کی بارش ہوتی رہتی ہے، اور وہیں سیدنا ابو بکر آئے اور وہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہوئے، تو یہ شرف جو ہے یہ بھی اللہ نے بی بی عائشہ کو عطا فرمایا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا مقام، اس لیے ہمیشہ بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ میں اپنی باقی سوکنوں پہ، باقی ازواج رسول پہ اللہ نے جو مجھے فضیلت دی ہے نا وہ کسی کو نہیں۔ فرمایا بی بی نے کہ ایک تو اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی کہ کانا یومی، جس دن حضور کی وفات ہوئی وہ دن بھی میرا تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مرض الوفات ہے، لیکن عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ روزانہ جس بی بی کا حق بنتا ہو مجھے ان چارپائی پہ اٹھا کے بھی اسی کے گھر میں پہنچاؤ۔ لیکن جب انہوں نے اجازت دے دی سب بیویوں نے تو حضور بی بی عائشہ کے گھر میں آ گئے، تو فرماتی ہے کہ خدا کی شان دیکھیں کہ سب بیویوں نے اجازت دے دی تھی، لیکن وہ جب وفات کرتے ہیں وہ قدرتاً دن بھی میرا تھا، یعنی میرا حق تھا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے فی حجرتی، حجرہ بھی میرا تھا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں سیدہ عائشہ یہ شرف بھی مجھے ملا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا، ما بین ساری و نہری، میرے سینے پہ حضور کا سر مبارک ہے۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ یہ شان بھی مجھے ملا ہے کہ آخر ما دخل فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے آخری چیز جو حضور کے منہ مبارک میں داخل ہوئی ہے وہ لعاب ہے بی بی عائشہ کا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بی بی فرماتی ہیں کہ جاء رجل، اور ایک میں ہے کہ محمد ابن ابی بکر، میرے بھائی ابی بکر کے بیٹے محمد آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے بڑے شوق سے دیکھا مسواک کی طرف۔ بی بی عائشہ رازدار نبوت ہے، سمجھ گئی کہ حضور کو مسواک کی ضرورت ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے ان کے ہاتھ سے لے لیا، میں نے اس کو اچھی طرح سے دھویا، صاف کیا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور پاک نے اشارہ کیا کہ عائشہ میری کمزوری کا یہ عالم ہے کہ اب یہ مسواک مجھ سے نرم نہیں کیا جائے گا، تم اپنے منہ میں دانتوں میں نرم کر کے پھر مجھے دے دو۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اس مسواک کو نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد فقدمت الی رسول اللہ، میں نے حضور کی خدمت میں دیا، حضور نے رکھا، تو وہ آخری چیز جو حضور کے فم میں داخل ہوئی وہ میری ریک تھی، کیونکہ میرا لعاب بھی تو ساتھ لگا ہوا تھا۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف بھی مجھے بخشا ہے کہ دن بھی میرا ہو اور نوبہ بھی میرا ہو اور بستر بھی میرا ہو، حجرہ بھی میرا ہو، اور سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پیش کرنے والی بھی بی بی عائشہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو بہترین بقا منتخب کیا محمد مصطفیٰ کے لیے کہ حضور کی قبر مبارک بھی وہی بنے، روضہ مبارک بھی وہی بنے، تاکہ قیامت تک صلاۃ و سلام کی بارش بھی ہوتی رہے، تو یہ مقام بھی بی بی عائشہ۔ اچھا اب دیکھیں بی بی عائشہ کا تقویٰ کتنا، پرہیزگاری کتنا، کہ روایات میں بیویاں فرماتی ہیں کہ اگر بی بی سفر میں ہوتی، اذا سمعت صوت الجرس، اگر بی بی عائشہ کے کان میں جانور کے گلے میں جو گھنٹیاں ہوتی ہیں، اب جانور اگر زیادہ چل رہے ہوں تو گھنٹیوں کی آواز زیادہ پیدا ہوتی ہے، اگر وہ پیچھے سے آ رہی ہوتی تو حکم دیتی کہ سواری کو جلدی تیز کرو تاکہ وہ گھنٹی کی آواز بھی میرے کان میں نہ آئے۔ اور اس کے بعد اگر دیکھتی کہ آگے سے آواز آ رہی ہے تو فرماتی قافلے کو روک دو، رستہ بدل دو، میں نہیں چاہتی کہ میرے کانوں میں کسی گھنٹے کی آواز پڑے۔ اور اسی طرح یہ حکم بھی
بی بی عائشہ نے دیا اور امہات المؤمنین کی حیثیت میں اپنے بیٹوں کو بھی دیا اور حضور کی امت کی عورتوں کو بھی دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بسیار خوری نہ کیا کرو، زیادہ نہ کھایا کرو، کیونکہ زیادہ کھانے سے نیند زیادہ آتی ہے، زیادہ کھانے سے انسان کے خواہشات زیادہ ابھرتی ہیں، اور زیادہ کھانے سے انسان عبادت کے اندر صحیح محنت و مشقت بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے بی بی فرماتی تھی کہ اتنا کھایا کرو جتنی غرض ہے، جتنی حاجت ہے، جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہ کھایا کریں۔ تو یہ نصیحت جو ہے یہ بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی آپ کو علوم سے بھی نوازا، فقہ سے بھی نوازا، تفسیری علوم سے بھی نوازا، حتیٰ کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ اماں یہ جو قرآن میں آئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر صفا مروہ نہ دوڑے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بی بی نے فرمایا تم نے قرآن کو نہیں سمجھا اللہ کے بندے، اگر ایسا ہوتا تو قرآن کہتا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کہ اس پہ گناہ نہیں ہوگا جو ان میں نہ دوڑے، بلکہ قرآن کہتا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہاں لا نہیں، وجہ یہ تھی کہ اوس و خزرج کے قبیلے کے لوگ بھی اور قریش مکہ بھی، ان لوگوں نے صفا پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے، مروہ پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے، باقاعدہ ان کو ہاتھ لگاتے تھے، چومتے چاٹتے تھے، پھر صفا دوڑتے تھے۔ اب جب اسلام آ گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہاں تو مشرکین کے بت تھے، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اب بتوں کو ختم کر دیا گیا ہے، ان کے درمیان میں دوڑنا جو ہے حکم خداوندی ہے، گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اللہ کے بندے اگر یہ دوڑنا ضروری نہ ہوتا تو اللہ فرماتے اللہ یطوف بہما، یہ تو نہ فرمانے کا یطوف بہما، تو تم نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے، تم نے اللہ کے قرآن کی آیت کو سمجھا نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں ان کی یہ تفسیر پہنچی تو ہم نے کہا ماشاء اللہ، اللہ مبارک کرے عائشہ، قرآن کا علم بھی اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، 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 ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد۔